مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، میں ہوں محمد طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں روشنی چینل۔ تو بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب، جس کا عنوان ہے فضائل شہر مکہ مکرمہ، جس کا آج تیسرا اور آخری بیان ہے۔ مکہ مشرفہ کی فضیلت زمانہ قدیم سے مسلم ہے۔ جب سیدنا آدم علیہ السلام اس متبرک شہر میں قدم رنجہ فرما ہوئے، اس وقت سے اس کی بزرگی اور عزت دوبالا ہو گئی۔ خصوصاً جد الانبیاء سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا اور لوگوں میں حج کا اعلان فرمایا، تو دنیا کے گوشے گوشے سے لوگ حج کرنے کے لیے یہاں آنا شروع ہو گئے۔ یہ اللہ رب العزت ہی بہتر جانتا ہے کہ کس قدر انبیاء علیہم السلام اور دوسرے لوگ حج کے لیے اس شہر خوبہ میں آئے، اور حج کے مہینوں میں یہ رخ پرور نظارہ دیکھنے میں آتا ہے کہ مختلف رنگ و نسل، زبان اور ملکوں کے لوگ موج در موج دنیا کے چاروں اطراف سے فریضہ حج ادا کرنے کے لیے دیوانہ وار یہاں چلے آ رہے ہیں۔ شہر کے گلی کوچوں میں ہر جانب زائرین کی آمد کے وقت دعا اور تکبیر و تحلیل کی ایمان افروز صدائیں گونج رہی ہوتی ہیں۔ ہر آدمی دنیا کے زیب و زینت کا لباس اتار کر احرام کا سادہ سا لباس پہنے طواف اور سعی کرنے کی پروانہ وار حرم شریف کی طرف پروانہ وار بڑھ رہا ہوتا ہے۔ روئے زمین کے تمام شہروں پر مکہ معظمہ کی فضیلت کی یہ ایسی روشن اور واضح دلیل ہے جس کی نظیر دنیا بھر میں نہیں ملتی۔ زمانہ گواہ ہے کہ اس حال میں اس قدر لا تعداد مخلوق مکہ معظمہ کے سوا کہیں بھی جمع نہیں ہوتی، اور انشاءاللہ قیامت تک ہر سال اسی جوش و خروش، جذبہ اور ولولہ کے ساتھ فرزندان توحید یہاں آتے رہیں گے۔ اس متبرک شہر میں رب کریم ایک نیکی کے عوض میں 1,00,000 گنا اجر مرحمت فرماتے ہیں، لیکن جہاں رحمت خداوندی کا بحر بے کراں موجزن اور اس کی عنایات لامتناہی ہیں، وہاں گناہ پر مواخذہ بھی اسی نسبت سے شدید ہونا ایک فطری تقاضا ہے۔ چنانچہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مکہ مکرمہ میں مجھ سے ایک گناہ سرزد ہونا زیادہ شاق ہے بنسبت اس کے کسی دوسرے شہر میں 70 گناہ ہو جائیں۔ بعض صحابہ کرام اسی سوچ کے تحت کہ کہیں اس مقدس شہر میں ان سے کوئی غلطی نہ سرزد ہو جائے، دوسرے شہر طائف وغیرہ میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے مکہ معظمہ میں رمضان المبارک پایا اور اس کے روزے رکھے اور تراویح ادا کی، تو کسی دوسرے مقام کی نسبت یہاں اسے 1,00,000 رمضان شریف کا ثواب عنایت کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اسے ہر دن اور رات کے بدلے ایک ایک غلام آزاد کرنے کا اجر بھی ملے گا، اور ہر روز 2 گھوڑوں کا بوجھ اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کا ثواب بھی حاصل ہوگا۔ علامہ
قزوینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کرتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ مکہ کے سوا بھی زمین پر کوئی ایسا شہر ہوگا جس میں نیکیاں 100 گنا بڑھ جاتی ہوں اور نماز کی 1 رکعت کے بدلے 100 رکعت کا اجر ملتا ہو، اور اس کے مکان یعنی بیت اللہ شریف کی طرف صرف دیکھنے سے 1 سال کی عبادت کا ثواب نصیب ہوتا ہو، اور 1 درہم صدقہ کرنے پر 1000 درہم صدقہ کرنے کا اجر ملتا ہو۔ علامہ قزوینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روایت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے مکہ مکرمہ کی گرمی پر 1 ساعت بھی صبر کیا تو اس سے جہنم 100 سال کے فاصلہ تک دور کر دی جائے گی، اور جنت 200 سال کی مسافت اس کے قریب کر دی جائے گی۔ مکہ مکرمہ روئے زمین پر سب جگہوں سے زیادہ عزت اور بزرگی والا شہر ہے، اور آسمان کے نیچے سب سے افضل جگہ ہے، کیونکہ اس میں بیت اللہ شریف ہے جس کا حج کیا جاتا ہے۔ یہ شہر نزول وحی، نزول ملائکہ کا مرکز، انبیاء و اولیاء کا ٹھکانہ، ہر چیز کی پیدائش کا موجب و سبب، اور ہر انعام خداوندی کی یہ بنیاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی مکہ مکرمہ میں 1 دن بیمار ہو گیا، پھر بیماری کی وجہ سے اگر اس کے روزمرہ کے معمولات میں سے کوئی نیک عمل ادا نہ ہو سکا تو اللہ تعالیٰ اسے 60 سال کی عبادت کا اجر مرحمت فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مکہ مکرمہ میں قیام یعنی رہائش سعادت مندی ہے، اور اس کی سکونت ترک کرنا بدبختی ہے۔ اس مقدس شہر سے قیامت کے دن انبیاء، صدیقین، ابرار، فقہاء، اتقیاء، صلحاء اور عبادت گزار مرد اور عورتیں اٹھیں گے۔ یہ لوگ خوش و خرم ہوں گے اور عذاب سے بے خوف و خطر ہوں گے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے ہجرت کا حکم بارگاہ خداوندی سے نہ ملتا تو میں مکہ مکرمہ کی سکونت ہرگز نہ چھوڑتا۔ میں نے آسمان کو مکہ مکرمہ کی زمین سے زیادہ قریب کہیں بھی نہیں دیکھا، اور نہ ہی میرے دل نے مکہ معظمہ کی سرزمین کے سوا کہیں قرار و سکون حاصل کیا، اور مجھے شہر میں چاند بے حد حسین و جمیل دکھائی دیتا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مولاي صل